دیگر ممالک بھی پاکستان اور سعودی عرب جیسے معاہدے کا حصہ بننے کی خواہش رکھتے ہیں۔ اس حوالے سے ابھی کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی لندن میں صحافیوں سے گفتگو، بولے کہ سعودی عرب سے معاہدہ ایک رات میں طے نہیں پایا، اس میں کئی ماہ لگے۔ سعودی عرب نے ہمیشہ پاکستان کے مشکل وقت میں ساتھ دیا ہے۔ پاکستان پر پابندیوں کے بعد سعودی حمایت بڑی اہم ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ہونے والا معاہدہ تاریخی ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کو مصری وزیر خارجہ بدر العبد کا ٹیلی فون۔ پاک سعودی دفاعی معاہدے پر مبارکباد۔ مصری وزیر خارجہ نے معاہدے کو ہم سنگ میل قرار دیا، کہا کہ یہ معاہدہ شراکت داری، اعتماد اور باہمی تعاون کو مزید مضبوط بنائے گا۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان اسٹریٹجک دفاعی معاہدہ خالص دفاعی نوعیت کا ہے، یہ کسی تیسرے ملک کے خلاف نہیں ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان کی ہفتہ وار بریفنگ، بولے دونوں ممالک کے درمیان معاہدہ خطے میں امن، سلامتی اور استحکام میں اہم کردار ادا کرے گا۔ پاک سعودی دفاعی معاہدہ مشترکہ سلامتی اور دہشت گردی خطرات سے نمٹنے کا عزم ظاہر کرتا ہے۔ پاکستان سعودی عرب کے ساتھ خطے میں امن، سلامتی اور استحکام کے لیے پرعزم ہے۔ 1960 کی دہائی سے دفاعی تعاون پاکستان سعودی تعلقات کا بنیادی ستون رہا ہے۔ صدر مملکت اس وقت چین کے دورے پر ہیں۔ پاکستان اور چین کے درمیان تعلیم سمیت اہم شعبوں میں MOUs پر دستخط کیے گئے۔ Royal Highness Prince Mohammed bin Salman bin Abdul Aziz, Crown Prince and Prime Minister, received the Prime Minister of Pakistan in Riyadh. Both sides held an official session of talks in the presence of delegations from both countries, where they reviewed the historic and strategic relations between both countries, between the Kingdom of Saudi Arabia and Islamic Republic of Pakistan, and based on the bonds of brotherhood and Islamic solidarity, as well as shared strategic interest and close defense cooperation between the two countries, signed the Strategic Mutual Defense Agreement. This agreement reflects the shared commitment of both nations to enhance their security and achieve security and peace in the region and the world, aims to develop aspects of defense cooperation between the two countries and strengthen joint deterrence against any aggression. The agreement states that any aggression against either country shall be considered as aggression against both. In turn, His Royal Highness extended his warm wishes for the good health and well-being of the Prime Minister of Pakistan and for the further progress and prosperity of the brotherly people of Pakistan. سعودی عرب کے کامیاب دورے کے بعد وزیر اعظم کی لندن آمد۔ برطانیہ آمد سے قبل وزیر اعظم کی جنیوا میں نواز شریف سے ملاقات۔ پاک سعودی عرب دفاعی معاہدے سے آگاہ کیا۔ سابق وزیر اعظم نے سعودی عرب سے تاریخی معاہدے پر شہباز شریف کو مبارکباد بھی دی۔ وزیر اعظم برطانیہ میں اعلیٰ حکام اور پاکستانی تاجروں سے ملاقات کریں گے۔ کل اوورسیز پاکستانیز فاؤنڈیشن سے خطاب کریں گے۔ دورہ برطانیہ مکمل کرنے کے بعد اتوار کو روز امریکہ کے لیے روانہ ہوں گے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کریں گے۔ امریکی حکام کے ساتھ ملاقاتیں متوقع ہیں۔ ناظرین، پاکستان اور سعودی عرب میں ہونے والے دفاعی معاہدے میں کوئی خفیہ شرائط نہیں ہے، سب کچھ واضح ہے۔ الجزیرہ کو انٹرویو میں وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ معاہدہ خطے کی موجودہ صورتحال کے پیش نظر ہوا ہے۔ فطری طور پر اس کا دائرہ کار دوسرے ممالک تک بڑھے گا۔ عرب ممالک کب تک اپنی سیکیورٹی کے لیے دور دراز ممالک پر انحصار کریں گے؟ وہ اس خود مختار ملک کی جانب دیکھیں گے جو انہیں تحفظ دینے کی صلاحیت اور اہلیت رکھتا ہوگا۔ وزیر اطلاعات عطا طاہر نے کہا کہ حرمین شریفین کی سیکیورٹی کی مقدس سعادت پاکستان کو نصیب ہونا قابل فخر ہے۔ کریڈٹ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل اور وزیر خارجہ کو جاتا ہے۔ پاک سعودی معاہدے میں خفیہ شرائط نہیں، دیگر عرب ممالک بھی ایسا معاہدہ کرنا چاہیں گے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا الجزیرہ کو انٹرویو۔ خواجہ آصف نے کہا معاہدہ خطے کی موجودہ صورتحال کے پیش نظر ہوا، فطری طور پر اس کا دائرہ کار دوسرے ممالک تک بڑھے گا۔ خلیجی ممالک کب تک اپنی سیکیورٹی کے لیے دور دراز ممالک پر انحصار کریں گے؟ ظاہر ہے وہ اس خود مختار ملک کی جانب دیکھیں گے جو انہیں تحفظ دینے کی صلاحیت اور اہلیت رکھتا ہو۔ وزیر اطلاعات عطا طاہر نے لندن میں میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ حرمین شریفین کی سیکیورٹی کی مقدس سعادت پاکستان کو نصیب ہونا قابل فخر ہے۔ کریڈٹ وزیر اعظم محمد شہباز شریف، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار کو جاتا ہے۔ پاکستان کی اہمیت بھی بڑی ہے، پاکستان کی عزت میں بھی اضافہ ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ اس حکومت کو، میاں شہباز شریف پرائم منسٹر کو، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو اور پوری ایک ٹیم کو یہ عزت بخشی ہے کہ پاکستان جو ہے اور سعودیہ، جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے حرمین شریفین کی جو سیکیورٹی ہے
وہ پاکستان کے نصیب میں آئی ہے۔ عطا نے مزید کہا کہ سعودی عرب کی سرزمین پر پاکستانی پرچموں کی بہار دیکھی یہ ایک تاریخی معاہدہ ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے کہا کہ شہباز شریف کو سعودی جہازوں نے سلامی دی، ایک وزیر اعظم کو الٹی سیدھی حرکتوں پر جہاز سے اتارا گیا۔ سرگودا میں الیکٹرک بسز کی افتتاحی تقریب سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ یہ جنگی جہازوں کی سلامی کسی سیاسی لیڈر کو نہیں بلکہ پاکستان کو دی گئی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اڈیالہ میں موجود شخص کو نہیں پتا کہ پاکستان اب آگے بڑھ چکا ہے۔ وہ قصہ درینہ ہے، شہباز شریف کی تذلیل کرنے کی کوشش کی گئی۔ آج سعودی عرب میں جو عزت ملی وہ دنیا دیکھتی رہ گئی۔ سعودی عرب نے کہا کہ پاکستان پر حملہ سعودی عرب پر حملہ تصور ہوگا۔ سعودی عرب کے ساتھ کانٹریکٹ ایک کاغذ کا ٹکڑا نہیں ہے، یہ دفاعی معاہدہ بہت بڑا کارنامہ ہے۔ حرمین شریفین کی پاسبانی کا شرف پاکستان کو ملا ہے۔ سعودی عرب میں اللہ تعالیٰ نے عزت سے نوازا ہے۔ سعودی عربیہ نے کہا کہ پاکستان پر حملہ سعودی عرب پر حملہ تصور ہوگا، اور اسی طرح سعودی عرب پر خدا نخواستہ حملہ پاکستان پر حملہ تصور ہوگا۔ سفارتی محاذ پہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو جو کامیابیاں عطا فرمائی ہیں، سب سے پہلے جو فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر ان کی قیادت میں جس طرح پاکستان انڈیا سے جنگ جیتا ہے جس کا نام بیان المرصوص تھا، اس نے پوری دنیا کے تمام ممالک کے دلوں میں پاکستان کی دھاک بٹھا دی۔ نااہل انسان کو اور اس کی نااہل ٹیم کو ہم پر مسلط کر دیا گیا تھا۔ روز پاکستان کے لیے بری خبر آتی تھی کہ اب نواز شریف کا دور آیا ہے، شہباز شریف کا دور آیا ہے، تو روز ایک خوشخبری آتی ہے پاکستان کے لیے اللہ کے فضل و کرم سے۔ بیٹھ کے روز اتنی بڑی ٹویٹ داغ دیتا ہے جس میں وہ کبھی عسکری قیادت کا نام لیتا ہے، کبھی میرا نام لیتا ہے، اور وہ سمجھ رہا ہے کہ پتہ نہیں اس کی ٹویٹ سے پاکستان میں کیا ہلچل مچ جائے گی۔ وہ دماغ سے یہ خلل جاتا نہیں ہے نا، اس کو یہ نہیں پتا کہ باہر دنیا بدل چکی ہے۔ پاک سعودی دفاعی معاہدہ دنیا میں مرکز نگاہ بن گیا ہے اور نئی دلی سے واشنگٹن تک اسی پر تبصرے کیے جا رہے ہیں۔ عرب میڈیا نے قرار دیا ہے کہ یہ اہم ترین دفاعی معاہدہ بھارت سمیت پورے خطے پر اثر انداز ہوگا۔ CNN اور رائٹرز نے کہا کہ اقدام امریکہ پر خلیجی ریاستوں کے کم ہوتے اعتماد کو ظاہر کرتا ہے۔ عالمی ماہرین نے کہا ہے کہ ترکی اور چین کے بعد اب پاکستان کو سعودی عرب کی بھی مکمل حمایت حاصل ہونے سے اس کی پوزیشن مزید مضبوط ہو گئی ہے۔ دوسری جانب بھارت کا گودی میڈیا اس معاہدے پر تل ملا رہا ہے۔ پاک سعودی دفاعی معاہدے کی دنیا بھر میں گونج، نئی دلی سے واشنگٹن تک اس تاریخی معاہدے پر تبصرے۔ عرب میڈیا نے قرار دیا کہ یہ دفاعی معاہدہ بھارت سمیت پورے خطے پر اثر ڈال سکتا ہے۔ قطر کے نشریاتی ادارے الجزیرہ نے معاہدے کو نئی جہت قرار دیا۔ امریکی نشریاتی ادارے CNN نے کہا کہ دفاعی معاہدہ امریکہ پر خلیجی ریاستوں کے کم ہوتے اعتماد کو ظاہر کرتا ہے۔ برطانوی خبر رساں ایجنسی رائٹرز نے کہا کہ قطر پر اسرائیل کے حملے نے خطے کو ہلا کر رکھ دیا۔ خلیجی ریاستوں کا امریکہ پر انحصار کم ہوتا محسوس ہوتا ہے۔ اس معاہدے پر بھارت میں بھی صف ماتم بچھ گئی۔ گودی میڈیا پاکستان کے سعودی عرب سے معاہدے پر چراغ پا ہے۔ دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ٹائر حارث نواز نے کہا کہ مارکہ حق کے بعد بھارتی میڈیا خود اعتراف کر رہا ہے کہ بھارت دنیا میں تنہا ہو گیا۔ بھارت میں صفحہ ماتم مچا ہوا ہے، شور مچا رہا ہے، کبھی کچھ کہہ رہا ہے، کبھی اس کو رہا ہے، لیکن ایک بات تو کلیئر ہے کہ بھارت کا میڈیا خود بھی کہہ رہا ہے کہ بھارت کی آئسولیٹڈ نہ ہو۔ پاکستان کو بہت زیادہ نیت دی جا رہی ہے، تمام مرہون منت ہے مارکہ حق پر جس طریقے سے فیلڈ مارشل عاصم منیر نے اپنی پیشہ ورانہ سلاحیتوں کو مظاہرہ کرتے ہوئے دشمن کو 6 گھنٹے میں ووٹر ٹیکس میں مضبوط کیے۔ پاک سعودی دفاعی معاہدے پر امریکی تجزیہ کار نے کہا کہ چین اور ترکیہ کے بعد پاکستان کو سعودی عرب کی مکمل حمایت حاصل ہے۔ تمام صورتحال میں پاکستان کی پوزیشن بہت مضبوط ہو گئی۔ پاکستان اور چین کے تعلقات مزید بہتری کی جانب گامزن ہیں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کے دورہ ارومچی کے دوران مفاہمت کی 3 یادداشتوں پر دستخط ہو گئے ہیں۔ صدر مملکت نے کہا کہ ان معاہدوں سے صنعتی ترقی کے ساتھ ساتھ آفات سے نمٹنے کی صلاحیت کو بھی بہتر بنانے میں مدد ملے گی۔ صدر آصف علی زرداری کی موجودگی میں پاکستان اور چین کے درمیان 3 اہم مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کیے گئے، جن کا مقصد دونوں ممالک کے درمیان صنعتی تعاون، زرعی جدت اور عوامی تحفظ کو فروغ دینا ہے۔ صدر آصف زرداری کے دورے چین کے درمیان طے پانے والی مفاہمتی یادداشتوں میں لائیو سٹاک انڈسٹری میں جدت، پاکستان میں جدید ٹیکسٹائل انڈسٹریل پارک کے قیام اور فائر ٹرکس و ایمرجنسی آلات کی فراہمی شامل ہیں۔ چین کے شہر ارومچی میں تقریب کے موقع پر صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ یہ یادداشتیں خوراک کے تحفظ، صنعتی ترقی، برآمدات میں اضافے اور آفات سے نمٹنے کی قومی صلاحیت کو بہتر بنائیں گی، جبکہ جدید ٹیکسٹائل پارک کا قیام برآمدات اور صنعتی ترقی کو نئی جہت دے گا۔ فائر ٹرکس اور جدید ایمرجنسی آلات کی فراہمی عوامی تحفظ اور ریسکیو آپریشنز کو مضبوط کرے گی۔ صدر آصف علی زرداری ارومچی سے کاشغر پہنچ گئے۔ صدر کا کاشغر لیننگ انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر کاشغر کے پارٹی سیکرٹری نے استقبال کیا۔
दरिया सतलुज से मुतासर होने वाले जलालपुर पीरवाला में ताहाल जिंदगी मामूल पर नहीं आ सकी। गुज़िश्ता 10 रोज़ के दौरान 25,000 से ज़ायद अफराद और 6,000 से ज़ायद जानवरों को सैलाबी पानी से रेस्क्यू करके महफूज मकामात तक पहुँचाया गया है। M5 मोटरवे भी मुल्तान से झंगड़ा इंटरचेंज तक बंद है। इस हवाले से बताएंगे ब्यूरो चीफ मुल्तान शहजाद फरीद। शुक्रिया। दरिया सतलुज का पानी जो है वो मुल्तान की तहसील जलालपुर को उसने जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो जो है इससे इर्द गिर्द फैला हुआ है, जिसके बाइस लोग जो है वो परेशानी से दो चार हैं और लोग जो है ताहाल जो है या तो कैंपों में बैठे हैं या फिर जो है बेसर सामानी की हालत में जो है वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं। क्योंकि एक तरफ तो जो है वो अचानक पानी जो है वो ब्रीच होने के बाद जो है मुख्तलिफ बस्तियों में फैला, जिसके बाइस जो है लोग वहाँ से बमुश्किल अपनी जान बचाकर निकले बाहर। तो दूसरी जानिब सूरत हाल ये है कि वो अभी तक जो है लोग, कई ऐसे लोग हैं जिनको ना तो टेंट मिले हैं, ना ही जो है लोग इसी तरह बंद के ऊपर या महफूज मकाम के ऊपर बैठे हैं। और दूसरी जानिब जो कैंप्स में मौजूद हैं लोग, वहाँ भी गुंजाइश जो है वो इस तरह से नहीं है और लोग जो है वो अपने रिश्तेदारों के घर या इस तरह की सूरत हाल ये है कि वो अपने किसी और शहर में जो है वो मुंतकिल हो रहे हैं। ताहम इस वक्त हैवी मशीनरी जो है वो पहुंच चुकी है जलालपुर में और कोशिश की जा रही है M5 मोटरवे जो 2 जगह पर बड़े पैमाने पर ब्रीच हुआ था उसमें पत्थर डाले जा रहे हैं ताकि इसको जल्द अज जल्द जो है वो जो है इसको क्लियर किया जाए, ताकि जो पानी की सतह है वो कम हो और पानी जो है वो हेड पंजनद की जानिब जो है वापस चला जाए और लोग जो है वो पुरअमन तौर पर वापस अपने घरों को जो है वो जा सकें। जी।